شیعہ ہوشیار نہیں ہوں گے بڑے مشکلات میں پڑ جائیں گے. اس وجہ سے سب سے مہم چیز جو ہے ہوشیار رہیں. ہوشیار رہیں, آپس میں محبت رکھیں, آپس میں مودت رکھیں, آپس میں مل جل کر رہیں, آپس میں نفرتیں ختم کریں اور اپنے دشمن کے خلاف ایک صف ہو جائیں. یہ اس کا تشیع کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. خوب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, اس کا نام عمر بن حنظلہ تھا. اس نے کہا سال تو ابا عبداللہ, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کیا. میں نے کہا ان رجلین, دو بندوں کے بعد دو شخص لڑ پڑے آپس میں میراث کے مسئلے پہ. دو شیعہ آپس میں لڑ پڑے میراث کے مسئلے پہ, اور مسئلے کو لے کے کدھر چلے گئے؟ قاضی کے پاس. اس حکومت کا جو ظالم حکومت کا قاضی تھا اس زمانے میں, جو بنو امیہ کا جو قاضی تھا, اس کے پاس چلے گئے. خوب قاضی سے جا کے فیصلہ کروایا. اب یہ امام کے پاس آیا یہ عمر بن حنظلہ, اور اس نے کہا مولا اس فیصلے کا آپ کیا بتائیں, کہ آپ کے نزدیک یہ فیصلہ کیا ہے؟ سال تو ابا عبداللہ عن رجلین, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دو مردوں کے لڑائی کے بارے میں پوچھا. من اصحابنا, ہمارے اندر سے تھے وہ دو, باہر سے نہیں تھے, ہمارے شیعہ تھے. بینہما منازعۃ فی الدین فی دین او میراث, ان کے اندر یا قرضے کی کوئی لڑائی تھی, دین قرضے کو کہتے ہیں دین, یا قرضے کا کوئی مسئلہ تھا آپس میں, یا کوئی میراث کی لڑائی تھی. فتحاکما الی السلطان, ان دونوں نے فیصلہ کروایا سلطان سے. سلطان سے مراد قاضی, ظالم قاضی سے, ظالم نظام کے قاضی سے فیصلہ کروایا. یعنی اس سے فیصلہ نہیں کروایا جس کو امام نے بنایا ہوا تھا, اس سے فیصلہ نہیں کروایا. نہ امام سے فیصلہ کروایا, نہ امام کے بنائے ہوئے نمائندے سے فیصلہ کروایا, بلکہ کس سے فیصلہ کروایا؟ اس وقت کی حکومت کے ایک ظالم شخص سے فیصلہ کروایا. او الی قضات, یا ان کے قاضیوں سے فیصلہ کروایا. ایحل ذالک, مولا کیا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ مولا کیا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ قال علیہ السلام, امام نے فرمایا من تحاکم الیہما فی حق او باطل, جو بھی ان کے پاس اپنے معاملات لے کے جائے گا, چاہے حق کے معاملات ہوں گے چاہے باطل کے معاملات ہوں گے, فإنما تحاکم الی الجبت والطاغوت, در حقیقت یہ طاغوتوں کے پاس گئے ہیں. انہوں نے اپنے فیصلے طاغوتوں کے پاس جا کے کروائے. المنہی عنہ, جن سے اللہ نے ان کو منع کیا ہوا ہے. اللہ نے مومنین کو منع کیا ہوا ہے, طاغوتوں کے پاس نہیں جانا. یہ حدیث عمر بن حنظلہ, اس کو سب نے قبول کیا, سب فقہاء نے قبول کیا, سب فقہاء. معتبر حدیث ہے, معتبر کتابوں میں. وما حکم له به فانما یاخذ صوتا, اگر شیعہ حق پہ تھا اور اس کو اپنا حق بھی مل گیا وہ بھی حرام ہے. اگر شیعہ حق پہ تھا اور اپنا حق لے لیا, وہ حق لینا بھی حرام ہے, وہ پیسہ حرام ہے. چھٹے امام سحتن حرام ہے. وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا, اگرچہ شیعہ کا حق ثابت ہو گیا, ٹھیک تھا, حق پہ تھا, پھر بھی جو مال اس کو ملا وہ بھی حرام ہے, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا استعمال حرام ہے, اس کا اپنا حق تھا, لیکن جا کے طاغوت سے فیصلہ کروایا ہے اور لیے حرام. دین یہ تشیع ہے, تشیع یہ تشیع ہے. وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا لِأَنَّهُ أَخْذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ, کیونکہ اس مال کو اس نے طاغوت کے حکم سے لیا. وَمَنْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ کا حکم یہ ہے ان یکفر بہ, طاغوت کا انکار کرو. اللہ کا حکم کیا؟ طاغوت کا انکار کرو. امام نے آیت پڑھی, امام نے آیت یہ پڑھی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لوگ ارادہ رکھتے ہیں طاغوتوں سے جا کے فیصلے کروائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ حکم یہ ہوا ہے کہ کفر کرو, انکار کرو, طاغوتوں کو چھوڑو, طاغوتوں کو ریجیکٹ کرو. قلت فکیف یصنعون وقد اختلفوا, مولا پھر جب لوگ آپس میں شیعہ لڑیں تو کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ کدھر جائیں شیعہ؟ ظالم حکومتوں کے پاس نہیں جانا تو کدھر جائیں شیعہ؟ قالا ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثا, اے عمر بن حنظلہ, ہمارے شیعہ تم جیسے علماء اور وہ لوگ جو ہمارے دین کو سمجھتے ہیں ان کے پاس آئیں, فقیہ کے پاس جائیں. تم جیسے لوگ, یعنی امام اپنے ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جیسے. یہاں سے ثابت ہو رہا ہے امام کے ہوتے ہوئے بھی فقیہ کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے
کہ ائمہ نے اپنے ہوتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فقہاء کی طرف جاؤ، اور غیبت خبراء میں جب امام نہیں ہے تو بالاولیٰ فقہاء کی طرف جاؤ. معصوم کے ہوتے ہوئے معصوم کہہ رہے تم عالم کے پاس جا سکتے ہو. زرارہ کو کہا، ابان ابن تغلب ایک بہت بڑے صحابی تھے امام کے، کہا ہے ابان، چھٹے امام نے کہا جاؤ مسجد مدینہ میں بیٹھ کے فتوے دو، تمہارے جیسے شیعوں کی ہمیں ضرورت ہے، تمہارے جیسے علماء کی ہمیں ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں جی فقہاء کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی حدیث بھی پڑھو، کبھی دین بھی پڑھو، کبھی مکتب بھی پڑھو. وَنَظَرَ فِي حلال، ان کی طرف رجوع کرو جو ہمارے حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، جو ہمارے حلال و حرام کو سمجھتے ہیں. دقت کریں، جو ہمارے حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہوا ہے، جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، ان کی طرف رجوع نہ کرو. مثلا آپ دیکھیں نا، ائمہ نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کچھ نے ائمہ کے مقابلے میں بتایا حلال و حرام، ان کی طرف نہیں جانا. جس چیز کو ہم نے تمہیں حلال بتایا ادھر آنا. نظر فی حلالنا، نظر کرو ہمارے حلال، یعنی اس شخص کی طرف رجوع کرو جو ہمارے حلال کو جانتا ہے، اس شخص کی طرف رجوع کرو جو ہمارے حرام کو جانتا ہے. وعرف احکامنا، جو ہمارے احکام کو سمجھتا ہے. فلیرض بہ حکما، اس سے حکم لو میں راضی ہوں، اس سے حکم. فإنی قد جعلت علیکم حاکما، میں اس کو تمہارے لیے حاکم بنا رہا ہوں، میں امام جعفر صادق اس فقیہ کو تمہارے لیے حاکم بنا رہا ہوں. فإذا حکم بحکم ولم یقبل منہ، اور سنو اس بات کو بھی، اگر وہ فقیہ حکم دے دے اور تم نہیں قبول کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فإنما بحکم اللہ استخفا، تم نے در حقیقت اللہ کے حکم کو چھوٹا کر دیا. استخفا وعلینا ردا، اس کو رد نہیں کیا، ہمیں رد کیا. امام خمینی کو رد کرنا امام کو رد کرنا ہے، آغا سستانی کو رد کرنا امام کو رد کرنا ہے، فقہاء کو رد کرنا امام زمانہ کو رد کرنے کے برابر ہے. وَرَادَ عَلَيْنَا کافر، جو ہمیں رد کرے گا وہ کافر ہے. یہ حدیث میں پڑھا. مسلمان بنے پھر رہے ہیں فقہاء کی مخالفت کر کے. شیعہ، ہم بڑے بڑے شیعہ ہیں. کبھی اپنے گریبان میں جھانکو، کبھی اپنے ائمہ کی تعلیمات کو پڑھو. ائمہ کی تعلیمات کے بغیر شیعہ بنے پھر رہے. وَرَادَ عَلَيْنَا کافر، جو ہمیں رد کرے گا وہ کافر ہے. جو فقیہ کو رد کرے گا اس نے ہمیں رد کیا، جو ہمیں رد کرے گا وہ کافر. راد علی اللہ، جو ہمیں رد کرے گا وَهُوَ عَلَى حَدٍّ مِّنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، وہ اللہ سے شرک کرنے کے برابر ہے. یعنی جو ہمیں رد کرے گا وہ مشرک ہے اور ربوبیت الہیہ کا منکر ہے. اللہ کی ربوبیت کا منکر ہونے کے برابر ہے جو ہمارا انکار